رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان کو فضیلت دی بعض میں سے بعض کے اوپر۔ ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور ان کی روح القدس کے ساتھ تائید کی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سب کچھ آنے کے بعد یہ آپس میں نہ جھگڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پچھلے جز میں ہم نے جہاد کے بارے میں پڑھا تھا۔ جہاد کا ذکر تھا جو قریش کی دشمنی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ اب جہاد کے سلسلے میں اگلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ کے دیے میں سے ہی دے دو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور اس میں پھر تمہاری کوئی تجارت، کوئی دوستی اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور لیکن کافر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے، کافر ہی ظالم ہیں۔ اور پھر اگلی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس آیت کی بے حد فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات میں سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے، یعنی جس دن آنکھیں بند ہوئیں سیدھا انسان جنت کا مہمان بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس آیت میں اسم اعظم بھی ہے، اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو اس کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی توحید کے بارے میں سب سے خوبصورت اور جامع آیت ہے، اور اللہ کی احسن صفات کا مجموعہ ہے یہ آیت۔ تعالیٰ کے اس خوبصورت اور مکمل تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی ہے، پس جو طاغوت یعنی گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، پس بے شک اس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جس نے ٹوٹنا نہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، سہارا ہے مومنوں کا، اور ان کو ہر قسم کی جہالت کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے۔ منکرین کو طاغوت روشنی سے اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ جو نیک نیستی سے ہدایت کے طالب ہوتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور ان کی جستجو کا جواب دے کر ان کا ایمان مضبوط کرتا ہے، اور متکبرین جو ہدایت نہیں چاہتے نمرود کی طرح وہ گمراہیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا مضبوط سہارا عطا فرما دے، اور ہمارا ولی اور دوست بن جا، اور ہمیں ہدایت کی روشنی میں لے جا۔ اب آگے آیت نمبر 261 سے 274 تک یہ 2 رکوع اللہ کی راہ میں انفاق کے بارے میں قرآن پاک میں سب سے خوبصورت آیات کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسے انفاق کا اجر جو 700 گنا تک بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی راہ میں قبول ہونے والے خرچ یعنی انفاق کے لیے کچھ شرائط ہیں۔
یعنی لوگوں کو دیتے ہوئے، جو انہی آیات کا میں مختصراً بیان کروں گی کہ لوگوں کو دیتے ہوئے ان کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے اور ان کے دلوں کو یعنی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اپنی بہترین چیزیں نکالیں، وہ نہیں جو ہم خود لینا نہیں چاہتے، ہمیں خود پسند نہ ہو تو وہ اللہ کے راستے میں دے دی جائیں، اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے دکھاوے کے لیے نہ ہو، احسان جتا کر نیکی کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مثالوں سے صرف اس کی خاطر خرچ کرنے والوں اور دنیاوی فائدوں کے لیے خرچ کرنے والوں کا فرق واضح کر دیا ہے۔ صدقے میں صرف دولت ہی نہیں آتی بلکہ اللہ کی طرف سے ملی تمام نعمتیں شامل ہیں، مثلاً کاموں میں مدد کر دینا، کسی کی جذباتی طور پہ مدد کرنا، ہر قوت، صلاحیت اور وقت کو اللہ کی خاطر اور اس کے بندوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں صرف کرنا، کسی کے ساتھ خوبصورت طریقے کے ساتھ بات کرنا، اچھی بات کہنا، مسکرا کے بولنا، یہ سب چیزیں صدقے میں شامل ہیں۔ اور اگلی آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنا مال دن اور رات خرچ کرتے ہیں، ظاہراً اور پوشیدہ، یعنی سامنے بھی دیتے ہیں، چھپا کے بھی دیتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے اور انہیں کوئی کسی قسم کا خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ آیت سود کی ممانعت کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے آگے قرض کی آیات بھی ہیں۔ سود جس طرح انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے اور معاشرے میں لالچ، خود غرضی اور نفرت پھیلاتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ اللہ کی راہ میں انفاق باہمی محبت اور ہمدردی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرض کے لین دین کے بارے میں اگلی قرآن پاک کی طویل ترین آیت آتی ہے، اور کیونکہ جیسے آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم آیت اور طویل ترین آیت آیت دین ہے، یہ آیت نمبر 282 ہے جی۔ اس میں قرض کی لکھت پڑھت، لین دین کے بارے میں ہدایات ہیں، اور ہمارے معاشرے میں آج کل عام طور پہ جس طرح بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے لین دین کے معاملے میں، تو اس آیت میں اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار ہدایات دی ہیں تاکہ آپس کے تعلقات میں کسی قسم کی بدمزگی یا خرابی نہ پیدا ہو۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور جو لکھنے والا ایسا کاتب ہو جو عدل کے ساتھ اس کو لکھے، اور لکھنے میں کوئی وہ گڑبڑ نہ کرے، اور انتہائی انصاف کے ساتھ اس معاملات کو لکھے، اور اس کے اوپر پھر قائم رہو، اور وقت کے اوپر قرض کی ادائیگی کر دو۔ اور ان سارے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ وہ سارے معاملات جان رہا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اس قرض کے معاملے میں۔ اور پھر اگلی آیات اس عظیم سورت کی آخری آیات ہیں، جن میں پھر اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پر ملکیت اور اس کے لامحدود علم پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ان آیات میں امت وسط کی اس بھاری ذمہ داری سے بہترین طریقے سے عہدہ برا ہونے کی دعا ہے، اور اس میں پہلے ایمان کی تجدید ہے، اطاعت کا عہد ہے۔ یہ رویہ بنی اسرائیل کے رویے کے مخالف ہے جنہوں نے ہمیشہ عہد شکنی کی تھی۔ اور یہ جو آخری آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے سورت ختم ہونے تک فانصرنا علی القوم الکافرین، ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں 3 راتوں تک مسلسل سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور ان آیتوں کو پڑھ کے کی جانے والی ہر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر دعا مانگنے سے پہلے بھی یہ آیات پڑھا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے عرش کے نیچے جو 2 خزانے ہیں اس میں سے یہ 2 آیات نازل کی ہیں۔ اور معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 2 تحفے عطا کیے گئے،
ایک نماز کا اور دوسرا یہ 2 آیات کا، یعنی یہ 2 آیات بغیر فرشتوں کے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، اور جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے بھی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان کی فضیلت کے پیش نظر ان آیات کو ہر دعا مانگنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو چلیں اگلی صورت شروع کرتے ہیں، صورت آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل کی گئیں، اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ کی ہدایت کے بارے میں لوگوں کے مختلف رویے بیان کیے گئے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جا کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور معاشرے میں بھی فساد برپا کرتے ہیں۔ متشابہ وہ آیات ہیں جو ہمارے محسوسات اور عقل سے، ہماری سمجھ بوجھ سے اوپر ہیں، مثلاً جنت، دوزخ، فرشتے، کیونکہ ان کے بارے میں ہمارا علم بہت ناقص ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ، وہ لوگ جن کا علم اور ایمان پختہ اور محکم ہوتا ہے، وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، اور وہ ان آیات کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وہ وہیں پہ رک جاتے ہیں، اور جن کا حکم دیا ہے وہ فوری طور پر وہ ایمان لے آتے ہیں کہ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِہِ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اولو الالباب یعنی عقل مند سمجھدار لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ایک خوبصورت دعا بیان کی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت بخشنے کے بعد پھر سے ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے ہدایت بخش، تو نہایت بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد انسانوں کی گمراہی کی بڑی وجوہات کا تذکرہ بیان کیا گیا، دنیا اور اولاد کی محبت کے بارے میں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان تمام اشیاء کو بہت پرکشش بنا دیا، مگر یہ سب عارضی لذتیں اور فوائد ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں کچھ کام نہ آئیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی ہے کہ اس طرح کی دنیا پرست لوگ کامیاب نہ ہوں گے۔ دشمنوں کو خبردار کرنے کے لیے غزوہ بدر کا حوالہ دیا کہ جس اللہ نے ان سخت حالات میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، وہ ابھی بھی ان کا پشت پناہ ہے، اور اسلام دشمنی کی ان کی تمام تگودو بیکار رہے گی، اور غلبہ آخر میں مسلمانوں کو ہی حاصل ہوگا۔ اہل تقویٰ کی دعا اور کچھ خصوصیات اس کے بعد بیان کی گئیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو یہ دعا کرتے ہیں، ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ جو صابر، راست باز، فرما بردار، راہ خدا میں حج کرنے والے اور اوقات سحر میں مغفرت چاہنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان سب لوگوں میں شامل فرما۔ پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ صرف اسلام کو تسلیم کرے گا، اس لیے کہ وہ خالق کی اطاعت ہے اور عین فطرت ہے۔ دین میں اختلاف بغیم بینہم، بوجہ بامی حسد اور ضد کے ہوتا ہے۔ ہر گروہ اپنی بلندی اور حاکمیت چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں نوبت جنگ و جدل تک پہنچ جاتی ہے، اور دین میں فرقہ واریت بڑھنے لگتی ہے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر یہود و نصارہ اپنے خود ساختہ دینوں کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں تو تم اعلان کر دینا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اسلام کا راستہ چن لیا ہے۔ اگر تم بھی اللہ کے آگے جھک گئے تو اچھا، ورنہ میرا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے، حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی یاد دہانی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ ان کو دردناک عذاب سے خبردار کر دیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کے بعد ان کے لیے بہت قریب ہے۔ پھر فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اور اس میں حیرانی کا اظہار بھی مقصود ہے کہ بنی اسرائیل جو پچھلی کتابوں اور انبیاء کے وارث ہیں، کیا وہ قرآن کے انکاری ہیں؟ ان سے تو امید تھی کہ آگے بڑھ کر شکر گزاری سے اس کا استقبال کریں گے، اس لیے کہ وہ تعلیم یافتہ تھے اور اللہ کے کلام کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اپنے صحیفوں میں رسول کے بارے میں خوشخبریوں میں تحریف کر چکے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ اخلاقی جرأت نہ تھی کہ وہ ان کے پیغام کو تسلیم کرتے اور ان کو اپنی سند عطا کرتے۔ ان کی اس تمام سرکشی کی وجہ سے ان کا خود کو برگزیدہ اور اللہ کا پسندیدہ سمجھنا تھا، اور ان کو تکبر تھا کہ ان کو وہ سزا نہیں دے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دعا کرو بادشاہی کے مالک، تو ہی جس کو چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور ظاہر کرتا ہے زندہ کو مردہ سے اور ظاہر کرتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور تو جس پر چاہتا ہے اپنا بے حساب فضل کرتا ہے۔ یعنی تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تو زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ سے نکالے۔ یہ دو آیات دعا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تعریف میں ہیں۔ یہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ اب بنی اسرائیل کی مدت ختم ہوئی اور اللہ کے نزدیک اب وہ مردہ اور بیکار ہیں۔ ایک نئی امت زندگی اور ولولے کے ساتھ ابھر رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دین کو دوبارہ اس دنیا میں فروغ دے، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے واضح خوشخبری تھی۔ بنی اسرائیل اسلام دشمنی اور رسول کے حسد میں اپنی تمام تر کوشش اور سازشیں کر رہے تھے کہ مسلم معاشرے کو تہہ و بالا اور برباد کر ڈالیں۔ اس لیے اللہ مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اپنی اور اپنے معاشرے کی بقا کی خاطر ان سے دوستی سے پرہیز کریں۔ اللہ کا علم محیط ہے اور وہ ان لوگوں سے باخبر ہے جو اپنے دنیاوی مفاد کے لیے یہود سے دوستی رکھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اطاعت اور اس کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کرنے کا راستہ بتاتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور پھر یہ بھی فرمایا اطاعت کے سلسلے میں، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ اعراض کریں تو یاد رکھیں اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت اور مغفرت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے، اور اس کی اطاعت سے انکار کفر ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم مکمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر بات میں سنت کو اپنائیں۔ پھر اگلی آیات میں مریم علیہ السلام، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی خوبصورت اور پاک صفات کو بیان کیا ہے۔ زکریا مریم پر اللہ کی عنایت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اللہ سے دعا کی کہ ان کو بھی صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے جب کہ وہ عمر رسیدہ تھے۔ اسی طرح معجزانہ پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، لیکن ان کو اس بنا پر خدا بنا ڈالا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور کلمہ کن سے سب تخلیق کر سکتا ہے۔ نصارہ کا ایک وفد نجران سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ ان کے ذریعے نصارہ سے سوال کیا گیا کہ آخر کس وجہ سے انہوں نے عیسیٰ کا درجہ بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، جبکہ ان سے کچھ ہی پہلے یحییٰ کی پیدائش، یعنی یحییٰ علیہ السلام بھی معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے، تو اب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا بنا ڈالا؟
تو یہ کیا دوگلا پن نہیں ہے کہ ایک کو نبی بنایا اور دوسرے کو خدا؟ اسی طرح آدم علیہ السلام بھی موجزانہ طور پر پیدا کیے گئے تھے۔ نصارہ کو اس دعوت اور تفصیل بتانے کے بعد ان کو پھر مباہلے کا ایک چیلنج کر دیا گیا، جس میں مطالبہ تھا کہ مسلمان اور عیسائی خود اور اپنے خاندانوں کے ساتھ جمع ہو کر دعا کریں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سچے تھے، اس لیے بے خوف و خطر اپنے گھر والوں کے ساتھ تشریف لے آئے، مگر عیسائی وفد نہ آیا، اور ثابت کر دیا کہ وہ اپنے عقیدے کے باطل ہونے سے واقف ہونے کے باوجود وہ صرف مسلمانوں کی ضد اور تعصب میں اس پر جمے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کی وضاحت کے بعد یہود و نصارہ کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف واپسی کی دعوت ہے۔ سب کے مشترک جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی گئی، جو کہ یکسو حنیف مسلم تھے، اور یہودیت اور نصرانیت ان کے بہت بعد وجود میں آئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل کتاب کو حق کو چھپانے اور سچ کو مکس اپ کرنے سے روکنے کے لیے وعید ہے۔ مسلمانوں کو اہل کتاب کی سازشوں اور شرارتوں سے متنبہ کیا گیا جو وہ اسلام کے خلاف کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ سازش کے طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے اور پھر اس سے پلٹ جاتے، تاکہ نئے مومنوں کو اضطراب میں مبتلا کریں کہ جب یہ کتاب کے عالم اسلام کو دھتکار رہے ہیں تو ضرور اس دین میں کوئی اچھائی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہود کے کردار کی اور تفصیل کہ سوائے چند کے ان میں سب مسلمانوں کے ساتھ معاملات میں بے ایمان اور دھوکہ باز ہیں۔ ایسے لوگوں سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے صحیفوں کی پیشن گوئیوں کی صحیح گواہی دیں گے؟ اصل طریقہ تو متعین کر دیا گیا ہے، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ ہاں، جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ متقین سے محبت رکھتا ہے۔ اہل کتاب کے جرائم کی فہرست کہ کس طرح انہوں نے دنیا کے چند حقیر فائدوں کے لیے اپنے اپنے نفسوں کو شیطان کے آگے بیچ دیا۔ آیت نمبر 77 سے 80 تک۔ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی جسارت کی۔ اللہ کے رسول اور خدا خوفی رکھنے والے لوگ کبھی بھی شرک کی تائید اور حمایت نہیں کریں گے۔ وہ لوگوں کو عباد اللہ یعنی اللہ کے بندے اور غلام بننے کی ہی دعوت دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جو میثاق لیا، اس کا ذکر تمام رسولوں اور ان کی قوموں نے اگلے آنے والے نبیوں پر ایمان لانے اور ان کی مدد اور نصرت کا عہد کیا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عہد بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر لیا گیا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہوں نے جانتے بوجھتے صرف حسد اور ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ یہ حسد اور ضد ہی تھا جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے کہ آپ ان سے حقیر اور امی قوم میں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ آپ پر ایمان سے ان کو اپنی حد تک محسوس ہو رہی تھی، اور اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا، افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں؟ حالانکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب خوشی اور ناخوشی کے ساتھ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سب جاندار بے جان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے، اللہ کی اطاعت کے، اللہ کی خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ اسی لیے صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا سکھائی جاتی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھنی چاہیے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا ثبوت ہے جو ہم دونوں ٹائم پڑھ کے دیتے ہیں۔ کیا یہ ایسے دین کے متلاشی ہیں جو تمام کائنات کی مخالفت میں ہے؟ کیونکہ وہ تو تمام اللہ کی مطیع ہے، ساری کائنات تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے، تو یہ کیوں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ ان کا یہ رویہ ان کو اللہ اور اس کی تمام مخلوقات کی لعنت کا مستحق بنا دے گا۔ اس بدقسمتی سے بچنے والے صرف یہی ہوں گے۔
یہ ہمیشہ عذاب سہتے رہیں گے، ان سے یہ عذاب کم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ البتہ جن لوگوں نے اس کے توبہ اور اپنی توبہ اور اصلاح کر لی، یعنی اتنی نافرمانی کرنے کے بعد جن لوگوں نے اپنی اصلاح کی، وہ پلٹ آئے، انہوں نے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، پھر ان کا کفر بڑھ گیا، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے۔ لیکن اس دوسرے ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، تو ان سے ہرگز زمین بھر کر سونے کا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کہ اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی دیں گے فدیے کے طور پہ، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے تھے۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب پانے والے سے پوچھے گا، اگر تجھے روئے زمین کی ساری چیزیں مل جائیں تو کیا تم وہ فدیے میں دو گے، یعنی جان چھڑانے کے لیے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پیٹھ پہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، لیکن تو میرے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، یعنی تو اپنے شرک پر ہی مصر رہا۔ یعنی اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب فدیہ نہیں لیا جائے گا، اب وقت گزر چکا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر انسان کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی صدقے میں دے گا تو وہ بھی اس کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، لیکن مرنے کے بعد اس کی کوئی بات فائدہ مند نہ ہوگی۔ اگر وہ شرک یا کفر کی حالت میں مرا، اس کی اولاد اس کے سارے مال کا بھی اس کے پیچھے سے صدقہ دے دے، لیکن وہ خود شرک کرتا رہا تھا، تو یہ اولاد کا دیا گیا صدقہ بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ سب چیزیں توحید کے ساتھ ہیں، اور یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں توحید اور ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اطاعت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے، ہمیں شرک سے، کفر سے بچائے، اور ہم صرف اللہ ہی کے مطیع و فرما بردار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔